چین کے پہلے شہنشاہ کنشی ہوانگ کا مقبرہ قدیم چینی تہذیب کی شان و شوکت کا ثبوت ہے۔ 2000 سال پہلے تعمیر کیا گیا، یہ یادگار مقبرہ اسرار میں ڈوبا ہوا ہے، جو تاریخ دانوں، ماہرین آثار قدیمہ اور خزانے کے شکار کرنے والوں کے تخیل کو مسحور کرتا ہے۔ اس کی گہرائیوں میں انکہی دولت، قدیم نمونے اور شاید دریافت نہ ہونے والے عجائبات بھی پائے جاتے ہیں۔ کنشی ہوانگ، جسے ینگ زینگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 246 قبل مسیح میں 13 سال کی عمر میں کن ریاست کے تخت پر بیٹھا۔ اتحاد کے ویژن کے ساتھ اس نے اپنی حکمرانی میں متحارب ریاستوں کو فتح کرنے اور ان کو مضبوط کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ برسوں کی مسلسل جنگ کے بعد کنشی ہوانگ فاتح بن کر ابھرا، جو 221 قبل مسیح میں ایک متحد چین کا پہلا شہنشاہ بن گیا۔ اپنے پورے دور حکومت میں کنشی ہوانگ نے شاندار تعمیراتی منصوبے شروع کیے، جن میں چین کی عظیم دیوار کی تعمیر اور ژیان یانگ میں شاندار محل کمپلیکس شامل ہے۔ تاہم اس کا سب سے زیادہ پرجوش اقدام اس کے اپنے مقبرے کی تعمیر تھا، ایک یادگار ڈھانچہ جس کا مقصد اس کی میراث کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا تھا۔ کنشی ہوانگ کے مقبرے کی تعمیر اس کے تخت پر بیٹھنے کے فوراً بعد شروع ہوئی اور اپنے دور حکومت میں جاری رہی۔ ہزاروں مزدوروں نے کئی دہائیوں تک محنت کی تاکہ ایک وسیع زیر زمین کمپلیکس بنایا جا سکے جو شہنشاہ کی آخری آرام گاہ کے طور پر کام کرے گا۔ منصوبے کا سراسر پیمانہ بے مثال تھا، جس میں پیچیدہ منصوبہ بندی، انجینئرنگ کے کارنامے اور وسیع وسائل کو متحرک کرنا شامل تھا۔ تاریخی بیانات کے مطابق کنشی ہوانگ کا مقبرہ قدیم انجینئرنگ اور کاریگری کا ایک معجزہ تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصور سے باہر خزانوں سے بھرا ہوا ہے، بشمول قیمتی جواہرات، آرائشی نمونے اور زندگی کے سائز کے ٹیراکوٹا جنگجو۔ لیجنڈ یہ ہے کہ مقبرے کو ایسے میکانزم کے ساتھ بھی پھنسایا گیا تھا جو مقبرے کے ڈاکوؤں کو ناکام بنانے اور بعد کی زندگی میں شہنشاہ کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ صدیوں کی قیاس آرائیوں اور کھدائی کی کوششوں کے باوجود کنشی ہوانگ کا مقبرہ بڑی حد تک غیر دریافت ہے۔ 1974 میں کسانوں کے ایک گروپ نے 20ویں صدی کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک کو ٹھوکر ماری، ٹیراکوٹا آرمی۔ شہنشاہ کے مقبرے کے قریب دفن مٹی کے سپاہیوں کی اس وسیع فوج کا مقصد کنشی ہوانگ کے ساتھ بعد کی زندگی میں جانا اور اسے کسی بھی خطرے سے بچانا تھا۔ ٹیراکوٹا آرمی کی دریافت نے کنشی ہوانگ کے مقبرے کی شان و شوکت کی ایک جھلک فراہم کی، لیکن اس نے یہ سوال بھی پیدا کیا کہ سطح کے نیچے اور کیا چیز دفن ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ شہنشاہ کا مقبرہ کمپلیکس ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں انکہی چیمبرز، گزرگاہیں اور چھپے ہوئے خزانے بے نقاب ہونے کے منتظر ہے۔ کھدائی کی متعدد کوششوں کے باوجود کنشی ہوانگ کا مقبرہ بڑی حد تک برقرار ہے، جو اس کے معماروں کی ذہانت اور اس کی تعمیر سے متعلق رازداری کا ثبوت ہے۔ چینی حکومت اس جگہ کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے اور قدیم شہنشاہ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے مزید تلاش کے اپنے نقطہ نظر میں محتاط رہی ہے۔ کنشی ہوانگ کا مقبرہ دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، بے شمار کتابوں، فلموں اور دستاویزی فلموں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے پراسرار خزانوں اور چھپے ہوئے ایوانوں نے قیاس آرائیوں اور سازشی نظریات کو ہوا دی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مقبرے میں قدیم متون، کیمیا سے متعلق راز، آلافانی امرت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی میں ترقی نے تلاش اور تجزیہ کے لیے نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔ زمین میں گھسنے والا ریڈار، لائیڈار امیجنگ اور دیگر غیر جارحانہ تکنیکیں قبر کو پریشان کیے بغیر سطح کے نیچے دبے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے کا امکان فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، کنشی ہوانگ کا مقبرہ ایک عجیب و غریب معمہ بنی ہوئی ہے، جس میں انکہی دولت اور قدیم عجائبات دریافت ہونے کے منتظر ہے۔ چاہے یہ اپنے راز آنے والی نسلوں کو دے گا یا ہمیشہ کے لیے اسرار میں ڈوبا رہے گا، ایک بات یقینی ہے، کنشی ہوانگ کی میراث اور اس کا شاندار مقبرہ آنے والی صدیوں تک مسحور اور متاثر کرتا رہے گا۔